السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلان میں سنا کہ آج سے لے کر 2 دنوں تک آپ کی اس مسجد میں حج کورس کرایا جائے گا، جس میں حج کا طریقہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ خاص طور سے ہمارے وہ احباب، وہ ساتھی جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ان سال، ان سے بطور خاص گزارش ہے کہ یہ کورس جو 2 دنوں تک چلے گا، ان سے گزارش ہے کہ وہ دھیان سے سنیں۔ اور اس سے پہلے یہ کورس ہم تقریباً 3 دن تک یا 4 دن تک کرواتے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں جانے کی بجائے اختصار کے ساتھ جو اہم باتیں بتا دی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں جانے سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہن سے اتر جاتی ہیں، اور پھر حج ایسی عبادت ہے جو پریکٹیکل عبادت ہے، مشقی عبادت ہے۔ جب تک انسان ایک بار حج نہیں کر لے گا، اس وقت تک اسے حج کے سارے مسائل اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ عملی عبادت ہے، سمجھ لیجیے۔ عمل کر کے انسان کو زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بہرحال حج اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت قرآن کے اندر بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ تو حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس کے فرض ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور وہ حج کے دوران لایعنی باتوں سے، فسق و فجور سے اور غلط باتوں سے دور رہا، تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے، اس دن کی طریقے سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اسے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حج سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا بڑا ذریعہ حج کرنا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جسے اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ جس حج کو یا جس حج میں انسان خوب نیکیاں کرتا ہے، نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کرتا ہے، مال حلال سے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ جس حج کو قبول فرما لے، اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا فرمایا ہمارے نبی نے کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اور حج کی استطاعت ہو جانے کے بعد انسان کو علی الفور یعنی فوری طور پر حج کرنا ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ انسان کے لیے کوئی رکاوٹ ہو۔ جیسے نماز فرض ہوگی، نماز فوراً پڑھنا انسان کو، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اسی سال اسے زکوٰۃ دینا ہے،
یہ نہیں کہ آئندہ سال زکوٰۃ ہم دیں گے یا 2 سال کے بعد دیں گے. تو جو بھی بات فرض ہوتی ہے اس کو فوراً انسان کو کرنا پڑتا ہے، الا یہ کہ کوئی رکاوٹ آ جائے. رکاوٹ مطلب یہ ہے جیسے انسان بیمار ہو گیا یا اس کو پرمیشن نہیں ملا جانے کا، کیونکہ حج کی تشریح ہوتی ہے، پرمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اور یہ جو تشریح اور پرمٹ بنائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے اور حاجیوں کی آسانی کے لیے چیز بنائی جاتی ہے تاکہ حاجیوں کا کنٹرول آسان ہو اور انہیں کھانے پینے میں اور سفر میں اور اس طریقے سے دیگر چیزوں میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، پرمٹ بنائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے کیوں پرمٹ رکھا ہے، صرف 5 سال کے بعد ہی حج کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ نے تو حج کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کبھی بھی انسان کرے، جب چاہے جب کرے. تو میرے بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر کھول دیا جائے تو کروڑوں لوگ آ جائیں گے اور ان کی وجہ سے سب کو تکلیف ہوگی، سب کو پریشانی ہوگی. اتنے لوگوں کے انتظام کرنا، ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں یا کوئی اور پروگرام کرتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے 50 آدمی کو کھلانے کی اور آپ کے گھر پر اگر 1000 لوگ پہنچ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو. اسی لیے یہاں کی گورنمنٹ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. یہ نہیں کہ ایک آدمی ہمیشہ بار بار حج کرتا رہے، دوسروں کو موقع نہ ملے. اس ناحیے سے بھی، اور نمبر 2 اس ناحیے سے تاکہ کنٹرول ہو اور نظم و ضبط برقرار رہے، امن و امان برقرار رہے اور لوگ آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے لوگ اپنے حج کے اعمال کو انجام دے سکیں. اس لیے گورنمنٹ نے اس چیز کو مقرر کیا ہے. حج ہر آدمی پر فرض نہیں ہے. حج کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافروں پر حج فرض نہیں ہے. نمبر 2 عقل مند ہونا، جو مجنون اور پاگل ہے ان کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے. نمبر 3 بالغ ہونا، بچوں پر حج فرض نہیں ہے. لیکن بچے اگر حج کریں گے، ان کے ماں باپ اگر حج کراتے ہیں تو بچوں کو بھی ثواب ملے گا اور ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن بالغ ہونے کے بعد حج کرنا بچوں کے لیے ضروری ہوگا اگر ان کے پاس استطاعت ہوگی تو. چوتھی شرط ہے استطاعت. اور استطاعت کا مطلب یہ ہے، 2 مطلب اس کا. ایک مالی استطاعت ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، یہ بنیادی چیز ہے مالی استطاعت. اور مالی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج کا پورا خرچ اس کے پاس موجود ہو. یہ نہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے لے وہ یا لوگوں سے مانگ کر کے حج کرنے کے لیے جانے. اس کے پاس خود کی حلال کمائی ہو جس کی وجہ سے حج کا پورا خرچ نکلنے سے لے کر کے واپسی تک سارا خرچ وہ برداشت کر سکے. اس کو مالی استطاعت کہا جاتا ہے. دوسری جو شرط ہے بدنی استطاعت. بدنی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم صحت مند ہو. اگر وہ بہت کمزور ہے اور مالی استطاعت تو ہے اس کے پاس لیکن بیمار رہتا ہے اور سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، بیمار ہے وہ، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. ایسے آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج بدل کر سکتا ہے. ایسے آدمی نے جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو، ایسے زندہ انسان کی طرف سے جس پر حج فرض ہو گیا، مالی استطاعت اس کے پاس آ گئی لیکن بدنی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج بدل کر سکتا ہے. اور اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کرنے میں کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو کر کے مرا ہو یا مالدار ہو کر کے مرا ہو، اس پر حج فرض رہا ہو نہ رہا ہو، ایسے آدمی کی طرف سے انسان حج بدل کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ کرنے والے نے پہلے اپنا حج کر لیا. تیسری استطاعت کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ کسی رکاوٹ کا نہ ہونا. اگر کوئی رکاوٹ ہے آپ کے پاس تو گویا کہ آپ پر حج فرض نہیں ہوا. جیسے رکاوٹ یہ کہ آپ کو پرمٹ نہیں ملی یا اس طریقے سے اور کوئی رکاوٹ آ گئی، تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ پر حج کرنا اس سال ضروری نہیں ہے. جیسے کرونا کی وجہ سے حج روک دیا گیا تھا اور چند لوگوں نے جا کر کے حج کیا تھا، تقریباً 10-12 ہزار پہلے سال، گزشتہ سال یعنی جو 2 سال پہلے، اور گزشتہ سال 60,000 لوگوں نے حج کیا تھا. تو کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی وبائی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ اقدام کرتی ہے اس میں جان کی حفاظت کے لیے. اور یہ پہلی بار نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے. وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر حج پر لوگ جائیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتا تم جان دے کر کے حج کرنے جاؤ،
جان دے کر کے تم نماز پڑھنے جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ جان کی حفاظت مقدم ہے، جان رہے گی تبھی انسان حج کرے گا، جان رہے گی تبھی انسان نماز پڑھے گا، اگر جان نہیں ہے تو انسان کیسے حج اور نماز کرے گا؟ اس لیے جان کی حفاظت مقدم ہے، سب سے پہلے جان کی حفاظت۔ جب بھی جان کا خطرہ ہو، وبائی بیماری ہو، ایسی صورت میں حکومتیں منع کر دیتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی رکاوٹ ہے، آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، استطاعت ہے، لیکن اس سال حج کرنے نہیں جائے گا، آئندہ سال حج کرنے جائے گا جب گورنمنٹ کی طرف سے آسانی ہوگی، تو استطاعت کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ شرطیں کامن ہیں مرد اور عورت سب کے لیے۔ عورت کے لیے دو اور شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ عورت محرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے، اور یہ اس کے حج کے کمال کے لیے ہے، یعنی اگر عورت بغیر محرم کے جاتی ہے تو اسی صورت میں اس کا حج قبول ہو جائے گا، لیکن اس کا جو سفر ہوگا وہ سفر اس میں اس کو گناہ ہوگا، لیکن اس کا حج ہو جائے گا اگر عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے۔ محرم کے ساتھ سفر کرنا یہ بہتر ہے، اور یہ حج کے کمال کے لیے یہ شرط ہے، لیکن اگر عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے، حج کرتی ہے، تو عورت کا حج ہو جائے گا اور سفر میں اس کو گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی جیسے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے اس کو گناہ ہوگا، لیکن نماز اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی ہوگی، لیکن جھوٹ کا اس کو گناہ ہوگا۔ ایسی معاملہ یہاں بھی ہے، اگر عورت بغیر محرم کے جاتی حج کرنے کے لیے اس کا حج ہو جائے گا، لیکن جو سفر ہے یہ سفر میں اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس نے بغیر محرم کے حج کیا۔ دوسری شرط عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اگر ابھی عدت نہیں گزری ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو عدت گزرنے کے بعد حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ عدت کے اندر اس کا حج نہیں ہوگا کیونکہ عدت اسے اپنے شوہر کے گھر گزارنا ہے، اور عورت جس کے شوہر کی وفات ہو وہ مجبوری میں اپنی جان بچانے ہی کے لیے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے یا ضرورت کے لیے۔ لہذا اگر عورت عدت کی حالت میں ہے، شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو عورت حج کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی جب تک کہ وہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ وہ ان عورتوں کو جن کے شوہر انتقال کر چکے ہوتے تھے اور وہ عدت میں ہوتی تھی، تو مقام بیدا سے جب انہیں معلوم پڑتا کہ فلاں فلاں عورتیں عدت کے اندر ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیتے اور ان کو حج کرنے سے منع کر دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ تو یہ حج کی شرطیں ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے کچھ جگہیں مقرر کی گئی ہیں جہاں پر جا کر کے حج اور عمرہ کرنے والے کو احرام باندھنا پڑتا ہے، اس کو میقات کہتے ہیں، اور وہ 5 میقات ہیں۔ پہلا میقات تو ہے مدینے والوں کا، اور جو بھی اس راستے سے گزرے، اور اس میقات کا نام ذو الحلیفہ ہے۔ جو بھی مدینہ سے جائے گا حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے وہ مدینہ سے ذو الحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ دوسرا جو ہے جو شام والوں کے لیے، شام یعنی جو مصر ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، اور لبنان، فلسطین، یہ سارے علاقے شام کے علاقے کہلاتے ہیں۔ ان راستوں سے آنے والوں کے لیے الجحفہ ہے، جب وہ اس راستے سے آئیں گے تو ان کو وہاں سے احرام باندھنا، اور کوئی بھی اس راستے سے گزرے گا اس کو یہاں سے احرام باندھنا۔ جیسے ہم جبیل کے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، اگر ہم چلے گئے لیبیا سے واپس آ رہے ہیں تو ہم کو وہیں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ یعنی ہم کہیں گے بھائی ہم تو جبیل کے ہیں، جا کر کے طائف سے باندھیں گے، نہیں۔ آدمی کے راستے میں جو میقات آئے گا وہیں سے اس کو احرام باندھنا ہے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا۔ تو 5 میقات 2 ہو گئے۔ تیسرا میقات یہ ہے جو اہل نجد، ریاض، دمام، بحرین اور جبیل، خفجی، ان علاقوں کے لیے ہے، اور وہ ہے کیا نام ہے، قرن منازل، طائف۔ اس کا نیا نام سیر کبیر ہے جو طائف کے اندر پڑتا ہے۔ اس راستے سے جائیں گے ریاض ہوتے ہوئے طائف، وہاں وہ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ چوتھا جو میقات ہے وہ یمن اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، لکشدیپ، مالدیپ، ان علاقوں سے آنے والوں کے لیے ہے یہ یلملم۔ یلملم یہ جدہ سے پہلے پڑتا ہے، اور وہاں آ کر کے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں سے لوگ ظاہر بات ہے فلائٹ سے آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ پہلے سے احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں اور وہاں آ کر کے لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجتن کہتے ہیں۔ جی، تو یہ چوتھا میقات ہو گیا۔ 5واں میقات کیا ہے؟ ذات عرق، یہ عراق والوں کے لیے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق والوں کے لیے خصوصی میقات بنایا جس کا نام ذات عرق ہے۔ جو بھی عراق کے لوگ ہیں یا اس عراق کے راستے سے جو بھی آئے گا وہاں آ کر کے وہ احرام باندھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام مصر الجحفہ ولأہل العراق ذات عرق ولأہل نجد قرنا وأہل یمن یلملم، کہ آپ نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، شام و مصر والوں کے لیے الجحفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، نجد والوں کے لیے قرن المنازل طائف اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہاں ایک بات میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک سے جو لوگ آتے ہیں وہ جدہ میں آ کر کے احرام باندھتے ہیں۔ غلط ہے یہ، کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے، یہ ان کو جدہ سے پہلے احرام کی حالت میں ہو جانا ہے، اور احرام کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، احرام لبیک اللہم عمرۃ کہہ کر کے اس عبادت میں داخل ہونے کا نام ہے۔ کپڑا آپ یہاں بھی پہن سکتے ہیں، 2 سفید چادر، تو کپڑا یہ احرام نہیں ہے، یہ کپڑا اس کنڈیشن کو بتانے والا ہے کہ آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں جس میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یہ کپڑا ظاہر کرتا ہے مردوں کے لیے، اس لیے عورتوں کا دیکھیے ان کا احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا، وہ اپنا سلا ہوا کپڑا ہی پہنتی ہیں عورتیں، مردوں کے لیے 2 سفید چادر ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے احرام یہ کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے، احرام کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ، میقات پر پہنچ کر کے کہنے کا نام۔ کپڑا پہن لیا 2 سفید چادر آپ نے اور لبیک اللہم عمرۃ کہا، اس کا نام ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے۔ کپڑا آپ یہاں بھی پہن سکتے ہیں، 2 سفید چادر، لنگی لوگ پہنتے ہیں نا، ہم لوگ سب لنگی پہنتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں، 2 سفید چادر پہن کر کے یہاں گھومیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ احرام نہیں ہے، احرام میقات پر لبیک اللہم عمرۃ کہنے کا نام ہے۔ جی ہاں، اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہمارے اوپر چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام مانے حرام کر دینا، یعنی یہ کہنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ کون سی چیزیں؟ جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جائیں گی۔ جیسے ہمارے لیے پہلے سر ڈھانکنا حلال تھا، خوشبو لگانا حلال تھا، ناخن کاٹنا حلال تھا، یہ ساری چیزیں حلال تھی، لیکن اب حرام ہو جائیں گے ہمارے لیے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ جسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جب نماز میں داخل ہوتے ہیں پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ۔ کیوں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا، اب نماز میں داخل ہو گئے، اب داخل جب ہو گئے نماز میں، تو نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے لیے جو حلال تھیں اب حرام ہو جائیں گی۔ کیا حلال تھیں؟ جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ سب حلال تھا نا نماز سے پہلے، اب حرام ہو گیا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو لباس الاحرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر وہ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کرتا ہے۔ جو حرام چیز کبھی حلال نہیں ہوتی ہے، حرام چیز ہمیشہ حرام رہتی ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، سگریٹ پینا حرام، اور اس طریقے سے مسوار کھانا حرام۔ وہ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم احرام باندھے ہیں، ہم سگریٹ پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے ہیں؟ ارے بھئی احرام باندھنے کا سگریٹ سے کیا تعلق ہے؟ سگریٹ پینا، بیڑی پینا تو ہمیشہ حرام ہے، چاہے احرام کی حالت میں ہو، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے سفر میں ہو، وہ چیز ہمیشہ حرام ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم حج کرتے ہیں اور جب بال مڈاتے ہیں تو کیا داڑھی بھی مڈا سکتے کہ نہیں مڈا سکتے ہیں؟ تو بھئی داڑھی مڈانا تو ہمیشہ حرام ہے، اس کا حج عمرے سے کیا تعلق ہے کہ آپ حج میں نہیں مڈا سکتے داڑھی اور عمرے میں نہیں مڈا سکتے؟ اس کا مڈانا ہمیشہ حرام ہے، اس کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو چیز حرام ہوتی ہے ہمیشہ حرام رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتی۔ تو جو چیزیں ہمارے اوپر حلال تھی وہ حرام ہوتی، اس لیے اس کو لباس الاحرام کہتے ہیں۔ تو یہ 5 جو ہے میقات ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کا جو ہمارے ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ان کا میقات یلملم ہے۔ یلملم یہ جدہ سے پہلے آتا ہے، جدہ میقات کے اندر ہے، اس لیے وہ لوگ یلملم میں احرام باندھیں گے، لبیک اللہم عمرۃ کہیں گے۔ جی، یہاں پر 95% یا 99% لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ جدہ میں آ کر کے سمجھتے ہیں کہ جدہ ہمارا احرام باندھنے کی جگہ۔ غلط ہے یہ، جدہ یہ میقات کے اندر ہے۔ جیسا مدینہ سے احرام باندھ کر کے جاتے ہیں تو مدینہ سے لے کر کے مکہ کے درمیان بڑی آبادیاں ہیں، تو مکے کے بعد جو مدینہ کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ لوگ وہیں سے احرام باندھ کر کے جائیں گے، لیکن ہمیں مدینہ سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر کے جانا ہے۔
اگر ہم ذوالحلیفہ پار کر کے لبیک اللہم عمرۃ نہیں کہا تھا اب جا کر کے وہاں کرتے نہیں، غلط ہے یہ، آپ کو واپس آنا پڑے گا کہاں؟ ذوالحلیفہ احرام باندھنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ لملم یہ ہمارے ملکوں سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے کہ ایک حاجی کو 3 طرح کے حج کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، حج تمتع یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے۔ حج تمتع، حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور بال کٹا کر کے حلال ہو جاتا ہے۔ پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جہاں اس کی رہائش ہو، جہاں وہ رکا ہوا ہو، چاہے مکے کے اندر ہو یا خیمے کے اندر، پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے حج کا احرام باندھتا ہے۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جا کر کے اس کا احرام کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر کے عمرے کا احرام باندھنا، کیا کہنا؟ لبیک اللہم عمرۃ۔ مکہ چلے گئے، مکہ جانے کے بعد طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال کٹا کر کے حلال ہو جانا، جیسے آپ عمرہ کرتے ویسے عمرہ کریں گے۔ پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں حج میں سب سے افضل حج ہے حج تمتع۔ کیوں افضل ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی، آپ کی آرزو تھی کہ کاش میں بھی حج تمتع کرتا۔ نبی کس چیز کی تمنا کرتا؟ اچھی اور افضل چیز کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اور آپ کے ساتھ ایک مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ کہ آپ نے حج کا جب احرام باندھا تو آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے گئے تھے، جانور ساتھ لے کر گئے۔ جو آدمی حج کا احرام باندھے اور قربانی کا جانور ساتھ میں ہو، وہ آدمی حج قران کو حج تمتع نہیں کر سکتا، جانور ساتھ میں ہونے کی وجہ سے۔ اگر جانور ساتھ میں نہیں ہے تو انسان حج تمتع کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، حج کے احرام کو عمرے میں بدل سکتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ مجبوری تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی وحی کے ذریعے سے، جبریل امین نے جو مجھے بتایا، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ آپ نے کہا کاش یہ بات جو اب مجھے معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں ایسا نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے۔ تو آپ نے تمنا ظاہر فرمائی کہ کاش میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لے کر کے آتا اور میں بغیر جانور کے آتا تو میں بھی حج تمتع کرتی۔ یہ دلیل ہو گئی۔ نبی افضل چیز کی تمنا کرتا، ہر انسان اچھی چیز کی تمنا کرتا، کوئی غلط چیز کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے جو تمنا کیا تو ہی افضل حج تھا، اس لیے آپ نے اس کی تمنا کی۔ نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر کے نکلے تو راستے میں آپ نے اعلان کر دیا، کہا سن لو جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ لوگ حج تمتع کر لیں، حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں، پہلے عمرہ کریں اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھیں گے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو۔ آپ نے راستے میں فرمایا۔ اس کے بعد جب مکہ پہنچ گئے آپ، تو مکہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے صفا مروہ کی سعی کی تو آپ نے مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا، کہا لوگوں سن لو میری بات، جن جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں۔ آپ نے 2-3 بار اعلان کیا۔ اگر حج تمتع افضل نہ ہوتا تو آپ اتنی بار اعلان کرتے؟ بار بار آپ نے اعلان کیا اور خواہش ظاہر کی کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بعد میں بتایا، پہلے آپ کو اس کی اطلاع نہیں ملی، بعد میں وہی آئی، اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العالمین کی وحی کے نزول کا وقت ہے، بارش کے اترنے کا وقت ہے، اولاد کا وقت ہے، رزق کا وقت ہے، وحی کے اترنے کا بھی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بعد میں اس کی اطلاع دی۔ تو آپ نے فرمایا جو بات مجھے اب معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی تو میں حج تمتع کرتا، میں قربانی کے جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا۔ یہ دلیلیں ہو گئی۔ اور ایک اور دلیل ہے یہ ہے کہ حج کے اندر حج تمتع میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہے، بہت آسانی اس کے اندر، اور دین آسانی کا نام۔ کیا آسانی ہے؟ آسانی یہ ہے کہ حج تمتع میں آپ عمرہ کر کے حج سے فارغ ہو گئے، عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے، لیکن ایک اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک آپ فری ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، بیوی کے پاس جائیے، نو پرابلم۔ اور اس طریقے سے کیا نام ہے، ناخن کاٹیے، کوئی سب کچھ جائز ہو گیا آپ کے لیے، آپ نے پورا کر لیا، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔
لیکن اگر آپ نے حج قران کا احرام باندھا ہے جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس میں احرام کب کھلے گا؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو. ذی الحجہ کی 10 تاریخ. مان لیجیے ہمارے ملک سے لوگ حاجی آ گئے، اگر وہ حج قران کریں وہ تو آج سے لے کر کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، ابھی تقریباً ایک میں کتنا دن باقی ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ؟ 15 دن نہیں اور زیادہ ہوگا شاید، 17-18 دن باقی ہے. تو اس وقت اتنے دنوں تک ان کو احرام کے اندر رہنا ہے، پابندی کرنا. اتنے دنوں تک احرام میں رہنا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ پابندی کا خیال رکھنا پڑے گا. سر نہیں ڈال سکتے مرد لوگ، ناخن نہیں کاٹ سکتے نہ مرد نہ عورت، نہ چہرہ ڈال سکتے ہیں مرد لوگ، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے، نہ خوشبو لگا سکتے. بہت مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ 18 دن 20 دن تک، ایک مہینہ تک اس کے اندر رہنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے حج تمتع کے اندر آسانی ہے، لہذا حج تمتع سب سے افضل حج ہے. اس میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے، قران بھی قربانی ہوتی ہے. تو حج تمتع سب سے افضل حج ہے. جسے توفیق ملے اس کو حج تمتع کرنا چاہیے. ہماری بھی خواہش تھی، اور جن جن صحابہ کے پاس جانور نہیں تھے سب نے حج تمتع کیا تھا. ہمارے نبی کے ازواج مطہرات نے بھی حج تمتع کیا، اور صحابہ نے حج تمتع کیا. جن جن کے پاس بھی قربانی کے جانور نہیں تھے سب نے حج تمتع کیا تھا. پہلے حج تمتع نہیں ہوتا تھا، حج تمتع دین اسلام کے اندر مشروع ہوا. اس لیے صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، کہا کہ ہم ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہوئے ہوں گے تو کیسے ہوگا یہ؟ پہلے حج تمتع نہیں ہوتا زمانے جاہلیت کے اندر، تو اس کے اندر حج تمتع مشروع قرار دیا گیا. تو حج تمتع سب سے افضل حج ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ میقات پر عمرے کا احرام باندھنا، مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بال کٹا کر کے حلال ہو جانا. پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. یہ سب سے افضل حج ہے. نمبر 2 حج قران، فضیلت میں دوسرے نمبر پر حج قران. قران کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ، یعنی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میقات پر پہنچیں گے تو کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ. اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ رہا. آپ مکہ گئے، آپ کے پاس وقت ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی آپ نے کر لی. اس کے بعد پھر آپ احرام کے اندر رہیں گے، بال نہیں کٹائیں گے. پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ منی جائیں گے، پھر مزدلفہ تمام اعمال کریں گے. پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی مارنے کے بعد آپ کے حج کا احرام کھلے گا. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جا کے طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں. اگر صفا مروہ کی سعی کر لیں گے تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صفا مروہ کی سعی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ حج قران میں ایک ہی سعی ہوتی ہے، یا تو پہلے کر لیں یا تو بعد میں کر لیں. حج تمتع میں 2 سعی ہوتی ہے، اس لیے بھی حج تمتع افضل ہے کہ اس میں 2 بار صحیح کرنا پڑتا ہے. 2 بار صحیح کرنا پڑتا ہے، ایک عمرے کی صحیح اور ایک حج کی صحیح. حج قران میں ایک ہی صحیح ہے. اگر آپ نے پہلے جاتے ہی کر لیا ہے تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جب طواف زیارہ کریں گے تب آپ کو صحیح نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے صحیح کرنے کی، صحیح مت کیجیے. حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس طواف کرنے کا بھی وقت نہیں ہے تو طواف مت کیجیے، سیدھے آپ عرفات میں بھی جا سکتے ہیں. آپ سیدھے عرفات کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اسی لیے حج تمتع اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ اس کے اندر آدمی کو 3 بار طواف کرنا پڑتا ہے. حج قران کے اندر کتنی بار طواف ہے؟ 2 بار طواف ہے فرض. حج تمتع کے اندر 3 بار طواف ہے. ایک عمرے کا طواف، نمبر 2 طواف زیارہ، نمبر 3 طواف وداع. یہ 3 طواف ہو گیا. قران میں 2 ہی طواف، طواف زیارت اور طواف وداع. حج افراد جو تیسرا حج اس میں بھی 2 ہی طواف، طواف زیارت اور طواف وداع. ٹھیک ہے. تو اس ناحیے سے بھی حج تمتع افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے، آسانی بھی ہے اور عمل بھی زیادہ ہے. جب عمل زیادہ کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا. اس لیے حج تمتع، یہ سارے دلائل ہیں حج تمتع کے افضل ہونے کی. تو دوسرا جو حج ہے حج قران. حج قران کی صورت یہ ہے کہ آپ میقات پر پہنچ کر کے کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ. اگر آپ کو عربی نہیں آتی اردو میں کہہ دیجیے. اگر اردو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ہے وہی کافی ہے.
کہ اللہ تعالیٰ میں عمرہ اور حج ایک ساتھ احرام باندھ کر کے آ رہا. ٹھیک ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں. اس کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کے پاس اگر وقت ہے طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی سعی کر لیجئے، احرام میں رہیے، احرام نہیں کھولنا آپ کو. پھر اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو بنا جائیے، پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی مارنے کے بعد آپ کا احرام کھلے گا. اس کو حج قران کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاص طور سے ان سے میری گزارش ہے، جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے ٹائم اگلے سال بھی سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو یہ حج قران کہلاتا ہے اس کو. اگر وقت نہیں ہے تو آپ سیدھے منی چلے جائیے، سیدھے عرفات چلے جائیے، لیکن حج قران ہوگا. یہ نمبر 3 جو حج ہے حج افراد. حج افراد اور حج قران میں 2 فرق ہے صرف. ایک تو نیت کا فرق ہے. حج قران میں کیا کہیں گے؟ حج عمرہ ایک ساتھ کا میں احرام باندھ رہا ہوں. حج افراد میں کیا کہیں گے؟ صرف حج کا احرام باندھ رہا ہوں. طریقہ وہی ہے جو حج قران کا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جا کر کے طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجئے. اگر وقت نہیں ہے تو سیدھے آپ منی چلے جائیے، عرفات چلے جائیے. تو پہلا فرق یہ حج قران اور تمتع حج افراد کے اندر کہ حج قران میں آدمی کیا کہتا ہے؟ عمرہ اور حج کا ایک ساتھ میں احرام باندھ رہا ہوں، یہ کہتا وہ. اس میں کیا کہے گا وہ؟ حج افراد، صرف حج کا احرام باندھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں حج کا احرام باندھا، صرف حج، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. دوسرا فرق کیا ہوگا؟ دوسرا فرق یہ ہوگا کہ حج افراد میں قربانی نہیں ہے. حج قران کے اندر قربانی واجب اور ضروری ہے. تمتع میں بھی قربانی واجب اور ضروری ہے، حج قران کے اندر بھی واجب اور ضروری ہے. حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. اگر آپ دے دیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج افراد کے اندر قربانی واجب اور ضروری ہے. تو یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے. حج تمتع جو سب سے افضل حج ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مکہ یہ میقات پر پہنچ کر کے عمرے کے احرام باندھیں، لبیک اللہم عمرۃ کہیں، اس کے بعد مکہ جائیں، طواف اور صفا مروہ کی صحیح کریں، بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں. بال کٹوائیے، مڈوائیے گا نہیں، کیونکہ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بال مڈانا پڑے گا. تو بال اگر نہیں رہیں گے تو بال کیسے مڑائیں گے؟ اس لیے بال کٹوا لیجیے. یہ حج تمتع ہو گیا. حج قران یہ ہے کہ حج عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھنا، میقات پر پہنچ کر کے یہ کہنا اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ رہا ہوں. اب مکہ گئے، آپ طواف کر لیے، صفا مروہ کی صحیح کر لیے، اب احرام میں رہیے. آپ کب احرام آپ کا کھلے گا؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ. حج افراد کیا ہے؟ جب آپ احرام باندھیں تو کہیں گے لبیک اللہم حجن، بس صرف حج کا احرام باندھ رہا ہوں. مکہ گئے، ٹائم ہے، طواف صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے. اگر نہیں ٹائم ہے تو آپ سیدھے عرفات بھی جا سکتے ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اس میں حج کا آپ کا احرام کھلے گا. اس کو حج افراد کہتے ہیں. اس کے اندر قربانی واجب اور ضروری نہیں ہوتی ہے. اس میں سب سے افضل حج کیا ہے؟ حج تمتع ہے، اس کے بعد حج قران ہے، اس کے بعد حج افراد ہے. میقات پر پہنچ کر کے آپ احرام کیسے باندھیں گے؟ میقات پر پہنچ کر کے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر کے غسل کریں، سلے ہوئے کپڑے سارے اتار دیں اور غسل کریں. مرد کے لیے بھی عورت دونوں کے لیے غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے. فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں غسل کرنا، مسنون اور مستحب ہے. غسل کر لیا، اس کے بعد پھر آپ 2 سفید چادر پہنیں گے مرد لوگ، اور کیا کہیں گے؟ اگر حج تمتع ہے لبیک اللہم عمرۃ. اگر عورتیں ہیں تو کیا کہیں گی؟ وہ بھی لبیک اللہم عمرۃ کہیں گی، اور وہ سلا ہوا کپڑا ہی ان کا احرام کا کپڑا ہوتا ہے. ان کے لیے الگ سے احرام نہیں ہوتا. البتہ یہ کہ کپڑا ان کا ایسا ہو جو موٹا ہو اور پورے صدر کو چھپانے والا ہو اور تنگ نہ ہو، چست اور باریک نہ ہو، غیر مسلم عورتوں کا کپڑا نہ ہو، کیونکہ ہمارے مسلمان کی شناخت الگ ہے، اس لیے ان کا کپڑا نہ ہو. تو اس طریقے سے ان کو احرام باندھنا ہے، غسل کرنا ہے اور لبیک اللہم عمرۃ کہنا. اگر آپ کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں مان لیجیے، تو آپ اس آدمی کا نام لیں گے جس کی طرف سے آپ حج بدل کر رہے ہیں. لیکن حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا پہلے حج کر لیا. اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو کسی اور کی طرف سے حج بدل وہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس آدمی کا نام لیں. اگر والد ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے والد کی طرف سے عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اور پھر جا کر کے سارے عمل کریں گے. کوئی اور ہے تو اس آدمی کا نام لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد 2 چیزیں یہاں پر ہیں.
پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی نیت سے، احرام کے نام پر۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل دین میں بدعت ہے، نئی چیز ہے یہ۔ احرام کے نام پر کوئی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے۔ اگر احرام باندھنے کے وقت کوئی نماز کا وقت آ گیا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، لیکن احرام کے نام پر کوئی نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ کیا آپ احرام کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھی؟ 99% لوگ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں احرام کی نماز ہے وہ۔ احرام کی کوئی نماز نہیں ہوتی، جیسے صحیح کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح کی نماز ہے کوئی؟ صحیح کے بعد نماز پڑھتے ہیں طواف کے بعد، ہاں طواف کے بعد صحیح کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ بچے کا ختنہ کرتے ہیں، کیا ختنہ کا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ آپ جاتے ہیں عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، تو عیدگاہ کے اندر جو عید کی 2 رکعت نماز ہے وہی پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اسے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے اس کو منع کیا لیکن نہیں مانا، پڑھ لیا۔ پھر کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے زمین پر اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ نماز مت پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا وہ، کہا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر ثواب دے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے گناہ دے گا، کیونکہ تو نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر عید کی نماز آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے، لیکن اگر عیدگاہ کے اندر ہے تو آپ کو صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا ہے اور باقی 2 رکعت سنت نفل یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، منع کر دیا۔ کیا انہوں نے ان کو نماز پڑھنے سے منع کیا؟ نہیں، وہ نماز جو ہمارے نبی نے نہیں پڑھی اس نماز سے منع کیا۔ ہم نماز پڑھنے سے نہیں منع کرتے ہیں، آپ 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن اس نماز کو ضرور پڑھیں گے۔ 5 نماز جو فرض ہے وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ نماز ضرور پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اور اس طریقے سے تحیۃ المسجد ہے، فرض سے پہلے سنتیں، بعد کی سنتیں، 12 سنتیں ہیں، بہت ساری نمازیں ہمارے نبی نے پڑھی ان نمازوں کو، اس کو کوئی نہیں منع کرتا۔ لیکن جو نماز نبی نے نہیں پڑھی ہے، اگر وہ نماز ہم پڑھیں گے تو گویا کہ ہمیں نئی نماز پیدا کرنی۔ ہمارے نبی نے احرام کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے 4 عمرہ کیا، کسی بھی عمرے پر احرام باندھنے کے وقت آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، صحابہ نے کبھی نہیں پڑھا۔ جب آپ نے حج کا احرام باندھا ذوالحلیفہ میں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 2 رکعت نماز۔ یہ کون سی نماز تھی 2 رکعت؟ جی یہ عصر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ظہر پڑھ کر کے نکلے، میقات پر پہنچے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کے ساتھ بڑا مجمع تھا اور پیدل اور اونٹنی سے لوگ حج کرنے جا رہے تھے، آج جیسے کار اور گاڑیوں سے نہیں جا رہے تھے۔ تو وہاں پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ عصر کی 2 رکعت تھی، کیونکہ آپ مسافر ہو گئے۔ مسافر عصر کتنی پڑھتا ہے؟ 2 پڑھتا ہے، ظہر 2 پڑھتا ہے اور عشاء 2 پڑھتا ہے، مغرب 3 پڑھے گا باقی، اور فجر 2 ہی پڑھے گا۔ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ تو عصر کی نماز آپ نے پڑھی تھی، احرام کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ کیا آپ نے احرام کی کوئی نماز پڑھی؟ تو احرام کے نام پر نماز پڑھنا 2 رکعت یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے اس نماز سے ہم پرہیز کریں، اعتراض کریں، اس کا کوئی ثبوت ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہے تو پڑھیں گے، آپ فرض پڑھیں گے، لیکن احرام کے نام پر نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مرد حضرات دائنہ کندھا یہاں کھول لیتے ہیں، کہا احرام باندھیں گے وہیں دائنہ کندھا کھول لیں گے، یہ غلط ہے۔ دائنہ کندھا کب کھولیں گے؟ جب طواف کریں گے تب دائنہ کندھا کھولیں گے۔ جب آپ صفا مروہ حضرت خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تب دائنہ کندھا کھولیں گے، اس سے پہلے دائنہ کندھا کھولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک پہچان بن گئی، ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ٹرینڈ۔ حاجی اس وقت کہلائیں گے جب دائنہ کندھا آپ کا کھلا رہے گا، پورے حج کے دوران دائنہ کندھا لوگ کھول کر کے رکھیں گے، یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ یہ صرف طواف کے دوران دائنہ کندھا کھولنا ہے بس، جب طواف شروع کریں گے تب دائنہ کندھا کھولیں گے۔ تو یہاں لوگ دائنہ کندھا کھول لیتے ہیں، یہ کیا بہت بڑی نہیں صحیح ہے یہ، جی ہاں۔ اور تیسری بات یہ ہے عورتوں کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں جب احرام باندھتی ہیں تو وہ چہرہ کھول کر کے رکھتی ہیں۔ عورتوں کا چہرہ کھولنا اس وقت جائز ہے
جب ان کے سامنے کوئی اجنبی نہ ہو. اگر ان کے سامنے اجنبی ہے تو چہرے کو ڈھانکنا ان کے لیے ضروری ہے. اور آج ہمیشہ اجنبی لوگ سامنے رہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام سلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج میں ہوتے تھے تو اپنے چہرے کھول کر کے رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے سامنے سے قافلے گزرتے تھے لوگ، دوسرے لوگ، اپنے چہروں کو ہم ڈھانک لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیسے دوپٹے اور اوڑھنی سے چہرہ ڈھانک لیا کرتے تھے. تو چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے عورت کے لیے، کیونکہ اصل پردہ چہرے ہی کا پردہ ہے. جب چہرہ عورت کھول کر کے رکھے گی تو یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اصل پردہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے. تو عورت اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے گی لوگوں کے سامنے. ہاں اگر روم میں مان لیجیے ہوٹل میں ہے، وہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، چہرہ کھول لے. لیکن اگر وہ باہر ہے، اس کے سامنے باہر کے لوگ ہیں، اجنبی ہیں، اپنا چہرہ وہ ڈھانک کر کے رکھے گی. لیکن کس سے ڈھانکے گی؟ وہ نقاب سے نہیں بلکہ دوپٹے اور اوڑھنی اور چادر سے. اور وہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، وہاں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا ممنوعات الاحرام کے اندر. تو یہاں پر بھی عورتیں اپنا چہرہ کھول لیتی ہے، صحیح نہیں ہے. چہرہ ان کو ڈھانک کر کے رکھنا ضروری ہے. پورے حج کے دوران، پورے سفر میں، کہیں پر بھی اجنبی کے سامنے چہرہ ڈھانک کر کے رکھنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. چوتھی چیز یہ ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بطور خاص، وہ یہ ہے کہ لوگ حج کو ایک پکنک سمجھ لیے ہیں. لوگ حج پر جاتے ہیں، قدم قدم پر تصویریں فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، جگہ جگہ فوٹو کھینچتے رہتے ہیں. احرام باندھیں گے فوٹو کھینچیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، ایک صاحب موبائل لے کر کھڑے ہیں، ایک صاحب جو ہے بال کٹوا رہے ہیں، ایک صاحب فوٹو کھینچ رہے ہیں. اور وہ سب جا کر کے فیس بک پر ڈالتے رہتے ہیں. پل پل کی خبریں گھر والوں کو دیتے ہیں یا دنیا والوں کو دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب ریاکاری ہے، یہ سب ریاکاری ہے. قطعاً جائز نہیں ہمارے دیش میں. جی ہم اللہ کے لیے حج کرتے، اللہ کو معلوم ہے. دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے کہ آپ نے حج کیا ہے. دنیا والے جان کر کے کیا کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے حج نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کے لیے حج نہیں ہوگا، دنیا والے جان کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے نا کہ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو جو ہے کیا نام بھڑکائے گا. ان میں سے کہا کہ ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، دنیا میں اس نے خوب دعوت دی لوگوں کو، خوب علم کا کام کیا، لیکن اخلاص اس کے پاس نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں داخل کر دے گا. ایک مالدار ہوگا، سخی ہوگا، اس نے اللہ کی دی ہوئی دولت اور مال کو غریبوں پر خرچ کیا، خوب سخاوت کی، فیاضی کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں داخل کر دے، کیونکہ اسے ریاکاری کے طور پر کیا، دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ جانیں، لوگ ہمیں حاجی کہیں. حج کر کے آئیں گے، اگر حاجی صاحب نہیں کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے خان صاحب، کیونکہ یار حج کر کے آئے، مجھے آپ حاجی نہیں کہہ رہے ہو. میں حج کر کے آؤں، نماز پڑھتے تو کوئی نمازی نہیں کہتا ہے، روزہ رکھتے تو کوئی روزانہ کیا نام ہے نہیں کوئی کہتا ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے کوئی زکاتی کہتا ہے آپ کو، ہم کو. لیکن حج کر کے آئیں گے، نام کے سامنے حاجی فلاں صاحب، اگر نہ لکھا جائے تو ناراض. ہمارے ملکوں میں لوگ آتے ہیں، باقاعدہ جو ہے پھول لے کر کے ہار پہنایا جاتا ہے، پورے شہر میں ان کو گھمایا جاتا ہے. وہ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اور سب تصویر لے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، اخبار میں آ رہا ہے، سب لوگ آ کر کے ان کو سلام کر رہے ہیں، اور وہ ٹرک میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پورا جو ہے کر کے اس کے بعد ایئرپورٹ میں پہنچاتے ہیں. اللہ کیا ہے، سب ریاکاری میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے. 1 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ جو خرچ کرتے کوئی فائدہ نہیں، سب ختم، جائز نہیں سب کرنا ہے. سب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات قبول فرماتا ہے. یہ ریاکاری اور یہ سب ریا، نمود اور شہرت، ان چیزوں کی قطعاً اسلام کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو شہرت چاہتا ہے اللہ سے شہرت دے دیتا ہے، شہرت مل گئی اسے. ہو سکتا ہے کوئی حج کرے کوئی نہ جان پائے، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور بنا دے. اور ہو سکتا ہے کوئی حج کرے پوری دنیا جان جائے کہ فلاں صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے، فلاں گاؤں کے فلاں صاحب، پوری دنیا جان گئی، لیکن وہ حج نہیں ہوا، حج مبرور نہیں ہوا، اس حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. دنیا والے ہمارے اور آپ کی عبادت کا ثواب نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، اس کی پکڑ میں ہے. لہذا ریاکاری سے اپنی عبادات کو ہم بچائیں. یہ جو جگہ جگہ فیس بک پر ہمیشہ تصویریں کھینچ کر کے اپلوڈ کرنا، بتانا، یہ سب ریاکاری کے اندر آتا ہے. یہ سب اس سے بچیں ہم اور آپ.
یہ بتانے کی خطاب کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ احرام باندھنے کے وقت مسائل تھے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں ابھی احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں ہمارے اوپر منع ہو جاتی وہ کیا ہے۔ جو چیزیں منع ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر حرام ہوتی ہے، اس کو ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک اللہم عمرۃ کہا، لبیک اللہم حجن کہا، تو کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب حرام ہو جاتی۔ اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ان چیزوں کی ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ کیا منع ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے جسم کے کسی بھی حصے سے بال اکھاڑنا، بال کاٹنا، سر کے بال، مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، کوئی بھی بال، جسم کے کسی بھی حصے سے، ہاتھ پاؤں کے بال جان بوجھ کر کے اس کو کاٹنا یا اکھاڑنا منع، مرد اور عورت سب کے لیے۔ نمبر 2، ہاتھ اور پیر کے ناخن تراشنا، ٹھیک ہے، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر۔ غلطی میں ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر کے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ جان بوجھ کر کے بال ناخن کاٹیں گے، منع ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے، مرد اور دونوں کے لیے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا احرام کے کپڑوں پر، یا خوشبو استعمال کرنا، کب؟ احرام باندھنے کے بعد۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا، یہ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے شکار کرنا۔ مسئلے کے طور پر بتا رہے ہیں، کوئی شکار کرنے نہیں جاتا ہے، لیکن علم میں رہے کہ شکار کرنا حالت احرام کے اندر کیا ہے، منع۔ نمبر 5، نکاح کرنا، شادی کا پیغام دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام۔ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات قائم کرنا احرام کی حالت میں، احرام باندھنے کے بعد، جب تک احرام سے فارغ نہ ہو جائیں، عمرے سے، حج سے، اس وقت تک یہ کرنا ان کے لیے غلط ہے، منع ہے۔ تو یہ چیزیں مرد اور دونوں کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم امور کی ہے جو صرف مردوں کے اوپر حرام ہوتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مرد کا اپنا سر یا چہرہ جان بوجھ کر کے ڈھانکنا، ایسی چیز سے جو چہرے سے ملی ہوئی ہو یا سر سے ملی ہوئی ہو، جیسے آپ ٹوپی رکھ لیں، سر کے اوپر جو ہے آپ رومال رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ چھتری آپ کے سر سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے اگر آپ کے پاس سامان ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، اور اس سامان کو سر پر رکھے بغیر آپ نہیں لے جا سکتے ہیں، اور آپ کا مقصد سر ڈھانکنا نہیں بلکہ سامان کو اٹھا کر کے لے جانا ہے، تو آپ سر پر سامان اٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر کو ڈھانکنا یا چہرے کو ڈھانکنا مردوں کے لیے یہ منع ہے۔ نمبر 2، سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ مرد کے لیے منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے مراد کیا ہے جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سلے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑے جس میں ہاتھ اور پاؤں داخل کرنے کے لیے جگہیں ہوتی ہیں، اور اس سے طرز پر سلا اور بنایا جاتا ہے، اس کو سلا ہوا کپڑا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، پینٹ شرٹ ہے، ٹھیک ہے، موزہ ہے، موزے میں سلائی نہیں ہے، موزہ کپڑے کا بنا ہوا لیکن وہ بھی پہننا منع ہے۔ تو سلائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے یا وہ چیزیں جو انسان سائز کے طور پر بنایا جاتا ہے اس کو پہنتا ہے، اس کا پہننا انسان کے لیے منع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی طرح کی چپل پہن سکتے ہیں، اس میں سلائی ہے، بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں، گھڑی استعمال کر سکتے ہیں پٹے والی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی چپل آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی جوتا اس میں سلائی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر، کیونکہ وہ سلائی مراد وہ نہیں ہے۔ سلائی سے مراد وہ کپڑے ہیں جو سائز کے طور پر بنے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، سلائے جاتے ہیں، اس کا پہننا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہ سلا ہوا ہو کپڑا، صرف بن دیا جائے تو بھی پہننا اس کا حرام ہوگا۔ جیسے مان لیجیے آج کل کوئی سی شرٹ آ جائے جس میں سلائی نہیں کیا ہے خیاط نے یا درزی نے، کوئی بھی سلائی نہیں ہے، لیکن اس کو ویسے ہی اس میں آستین بنا دی گئی ہے کپڑے کے اندر، تو کیا اس کا پہننا جائز ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں جائز ہوگا، کیونکہ اس میں گرچہ سلائی نہیں ہے لیکن وہ سائز کے طور پر اس کو بنا گیا ہے کپڑے کو، وہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے موزہ ہے، موزے میں سلائی نہیں رہتی ہے لیکن موزہ ہم نہیں پہن سکتے، موزہ عورت پہن سکتی ہے، موزہ وہ پہن سکتا ہے جس کے پاس جوتے چپل نہ ہو وہ پہن سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے انسان موزہ نہیں پہن سکتا۔ تو سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے کہ جو سائز کے طور پر سلا ہوا کپڑا ہو، آستین اس میں داخل کرنے کی ہے، پاؤں داخل کرنے کے لیے انڈر ویئر بنیان، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ یہ سلائی کا دھاگا مراد نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کا احرام کا کپڑا
بغل میں سلا دیا ہے آپ نے، اس کو پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ سایہ سمجھتے ہیں، پیٹی کوٹ کہتے ہیں اس کو ہندی زبان میں، جو ساڑی کے نیچے پہنتی ہیں، آپ اگر اپنے احرام کو سائے کے طریقے سل لیں اسے آپ پہن سکتے ہیں، اسے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ فتویٰ اس کے تعلق سے موجود ہے، اس لیے آپ دیکھیں جو قصیم کے حاجی لوگ آتے ہیں وہ اوپر ان کی سلائی رہتی ہے احرام کے کپڑے میں، تو سلائی سے مراد سائز کے طور پر ہو، اس میں پینٹ پیجامہ میں دو آستین، دو ہوتا ہے نا قدم داخل کرنے کے لیے، اس میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو انسان پہن سکتا ہے۔ اس کو دھیان میں رکھیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی میں گھڑی پہن سکتا کہ نہیں پہن سکتا، سلائی ہے پہن سکتے، بیلٹ پہن سکتے، لگا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی جوتا پہن سکتے، صرف ایک جوتا پہننا آپ کے لیے منع ہے جو فوجی بوٹ ہو، جو ٹخنے سے اوپر رہتا ہے اور آدھے جو ہے پنڈلی تک جو رہتا ہے، جو فوجی بوٹ کہلاتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی بھی جوتا آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بھی چپل پہن سکتے ہیں، احرام کے لیے خاص چپل نہیں ہے۔ کیا بے سمجھے جو دکان والے بیچتے یہی احرام کی چپل ہے، نہیں، یہ تو آج بنا اللہ کے زمانے میں چپلیں نہیں تھی، جی ہاں، تو اس طریقے سے احرام کے لیے کوئی خاص چپل، کوئی خاص جوتا نہیں، کوئی بھی جوتا استعمال کر سکتے ہیں، چشمہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ سلائی سے مراد سائز کے طور پر سلا ہوا کپڑا یا بنا ہوا کپڑا، اگر پینٹ بنا دیا جائے، آج کل سویٹر عورتیں سے ہمارے یہاں بنتی ہیں، سویٹر ہے کہ نہیں ہے، تو سویٹر پہننا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا، اس میں آستین ہوتی ہے، نہیں جائز، اگرچہ سلائی نہیں، اس میں صرف بنا ہے بس، اس کو نہیں جائز ہے، موزہ بنا جاتا ہے، سلائی اس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز نہیں، کوئی پینٹ ایسے بنتے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سلے ہوئے کپڑے سے مراد کیا ہے؟ سلائی، یہ سائز کے طور پر بنے ہوئے کپڑے، یہ مراد ہے، تو یہ ذہن میں آپ لوگ رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے منع ہے۔ عورتوں کے لیے دو چیز منع ہے، ایک نقاب پہننا، نقاب کہتے ہیں نوز پیس کو، نوز پیس جو عورت اپنے چہرے پر رکھتی ہے اور جس میں آنکھ کی جگہ کھلی رہتی ہے اور اس کو پیچھے باندھ لیتی ہے، اس کو نوز پیس کہا جاتا ہے، یہ اس کے لیے منع ہے۔ نوز پیس ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ نقاب یہ عربی لفظ ہے، نوز پیس کہتے ہیں، اگر ہمارے نقاب برقعے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں برقع نہیں مراد ہے، نوز پیس مراد ہے۔ نوز پیس جو عورت اپنے چہرے پر، یہ نوز پیس دیکھیے، اس کو نوز پیس کہا جاتا ہے۔ آنکھ جو ہے کھلی ہے ہماری اور پورا چہرہ ڈھکا ہوا، اس کو نوز پیس کہا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے منع ہے پہننا، لیکن عورت اپنے چہرے کو ڈھا کر کے رکھے گی، کس سے؟ اوڑھنی اور دوپٹے اور چادر سے، دوپٹہ لے لے، سر کے اوپر اوڑھنی لے لے اور اس سے اپنے چہرے کو گرا لے، چہرے پر، جیسے ہمارے یہاں گھونگھٹ کہتے نہیں ہیں ہندوستان میں، ایسے ہی اپنے چہرے پر گرا لے کپڑے کو، اس طریقے سے اپنے چہرے کو ڈھا کر کے رکھے گی، جی ہاں، لیکن نوز پیس پہننا اس کے لیے کیا ہے؟ منع ہے، نوز پیس استعمال نہیں کرے گی، یہ ایک چیز ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا؟ دستانہ پہننا، دستانہ گلوز کہتے ہیں، گلوز پہننا مرد کے لیے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ مردوں کے لیے منع کہ نہیں منع ہے؟ جی دستانہ، جی منع ہے جی، مردوں کے بدر جو ہے نا منع ہے، کیونکہ وہ سلے ہوئے کپڑے کے اندر آ جاتا ہے، انگلیاں کی جگہ ہے اس کے اندر، عورت چونکہ اپنے ہاتھ کو چھپا کر کے رکھے گی، لیکن دستانے سے نہیں بلکہ دوپٹے سے یا نقاب، برقع اس کا ہے، آستین لمبی بنا لے، وہ اس کے اندر اپنے ہاتھ کو چھپا کر کے ایسا رکھے وہ، یا اپنے جیب میں چھپا کر کے رکھے ہاتھ کو، اس کے لیے دستانہ جو گلوز پہننا یہ اس کے لیے منع ہے۔ عورت کے لیے منع تو مرد کے لیے بدرجہ اولا منع ہے، ٹھیک ہے، مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا چونکہ یہ سلے ہوئے کپڑے کے اندر آتا ہے، جی ہاں۔ اب احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، آپ سر مل سکتے ہیں، بجلا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، ایسے ہی وہ جانور جو زہریلے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، چونٹی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چادر نہ ملے تو پیجامہ بھی پہن سکتے ہیں، احرام کی جو چادر ہے جو سفید، اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، کیونکہ احرام، یہ میں نے کیا بتایا کہ یہ کپڑا احرام کا نام نہیں ہے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، آپ دوسرا کپڑا پہن لیجیے، گندا ہو گیا دوسرا پہن لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، عورت دوسرا کپڑا پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کپڑا بدل بھی دے گی تو بھی احرام کی حالت میں رہے گی۔ اگر آپ غسل کر رہے ہیں، حمام میں ہیں، آپ نے احرام کی دونوں چادر اتار دیا، آپ احرام کی حالت میں کی نہیں ہیں، لیکن آپ کے جسم پر احرام کا کپڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ احرام کی حالت میں، کیوں؟ ایسی حالت میں آپ ہیں جس حالت میں وہ چیزیں جو میں نے بیان کیا اس کو آپ نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، آپ ایسی حالت میں ہیں، اگرچہ آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے،
لیکن پھر بھی آپ احرام کی حالت، یہ حالت کب تک رہے گی؟ جب تک آپ اپنے سر کے بال نہ کٹوا لیں عمرہ کرنے کے وقت میں، اس وقت تک رہے گا یہ، جب تک سر کے بال نہیں کٹوا لیں۔ تو احرام کپڑے کا نام نہیں، یہ دھیان رکھیں گے اس بات کو، یہ بہت باریک بات بتا رہا ہوں جسے بہت کم لوگوں سے آپ کو علم ملے گا کہ احرام کپڑے کا نام نہیں، احرام کنڈیشن اور حالت کا نام ہے۔ آپ اس حالت میں رہیں گے، آپ کپڑا اتار بھی دیں گے تو نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ سلا ہوا کپڑا بھی پہن لیں گے تو بھی اس حالت میں آپ رہیں گے، آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ آپ کو پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ اس لیے احرام کپڑے کا نام نہیں، احرام حالت اور کنڈیشن کا نام ہے۔ جی ہاں، تو آپ جو ہے اپنا یہ کپڑا چینج کر سکتے ہیں، دوسرا پہن لیں، عورت دوسرا کپڑا پہن سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ہاں، اور جب عمرہ کا حج کرنے جائیں تو 2 احرام کا کپڑا لے کر کے جائیں، ایک عمرے کے لیے اور ایک حج کے لیے، کیونکہ وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر آٹھ کو پہنیں گے اور 10 کو اترے گا، تو اس لیے 2 احرام کا کپڑا لے لیں، حاجیوں کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ جی، بیلٹ ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تیل صابن استعمال کر سکتے ہیں، دوائیں استعمال کر سکتے ہیں، اور عورت ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے سوائے نقاب اور دستانے کے۔ خیمہ ہے، چھت ہے، چھتری ہے، ان تمام چیزوں سے آپ سایہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے کریم لگا سکتے ہیں، پیدل چلتے چلتے کبھی کیا ہوتا ہے انسان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں زخم ہو جاتا ہے، اس کے لیے سوڈو کریم آتی ہے اور کریم آتی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ خوشبو استعمال کرنا منع ہے، خوشبو جسے کہا جائے، سوڈو کریم کو خوشبو نہیں کہتے ہیں۔ یا اس طریقے انسان کا ہونٹ سوکھ جاتا ہے تو آج کل لیبلو آتا ہے اور کچھ چیزیں آتی ہیں جو آپ کے ہونٹ کو نرم رکھتی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاؤں میں زخم ہے، آپ دوا استعمال کر سکتے ہیں، مرہم پٹی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ہاں، خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ خوشبو کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کیا جو ہے کریم کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، کسی بھی طرح کا صابن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشبو استعمال کرنا منع ہے، صابن استعمال کرنا منع نہیں ہے، خوشبو منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایسا خوشبو جس میں ایسا صابن جس میں خوشبو ہی نہ ہو۔ کھانے میں بھی تو خوشبو رہتی ہے، الائچی میں خوشبو ہے اور زائفل میں خوشبو ہے، چائے میں خوشبو ہوتی ہے، تو کیا آپ اس کو نہیں پئیں گے؟ بالکل پئیں گے۔ خوشبو سے مراد خوشبو ہے۔ آپ دکان پر جائے، بولیے مجھے خوشبو دے دے، آپ کو صابن دے گا، وہ خوشبو دے گا۔ وہ کہیے مجھے صابن دے دو، آپ کو صابن دے گا، خوشبو نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خوشبو سے مراد کیا ہے۔ خوشبو یہ نہیں کہ خوشبودار چیزیں، تو خوشبودار چیزیں اگر آپ کے صابن میں خوشبو ہے، مان لیجیے لگی ہوئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ چائے میں خوشبودار ہو گیا، چائے میں خوشبو ہے، کھانے میں خوشبو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خوشبو سے مراد کیا ہے؟ خوشبو جس کو عطر کہا جاتا ہے، خوشبو کہا جاتا ہے، وہ پرفیوم کہا جاتا ہے، وہ چیز منع ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز جس کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، خوشبو کچھ آتی ہے کھانے میں یا اور کسی چیز کے اندر، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہماری بات جو ہے آج ختم ہوئی ہے، احرام باندھنے تک۔ انشاءاللہ کل جو ہے مغرب کے بعد ہم باقی اعمال انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کل ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بھائی کے پاس سوال ہو تو سوال لکھ کر کے لے آئیں گے، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ سوال لے کر کے آ جائیں، انشاءاللہ کل جو ہے ان کے سوالوں کے ہم جوابات دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔